حضرت ہمارے پاس یہ موسٹ آسٹنگ کوسٹن ہے اور بہت سارے احباب بھی کئی دنوں سے پوچھ رہے ہیں اس سوال کے بارے میں کہ حضرت تھانوی صاحب نے اپنے مریدوں کو اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ یار میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں کہ کیسا بھونڈا اور جھوٹا لفظ ہے کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اپنے مریدوں کو اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے۔ ایک بندے نے مجھے کہا، میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ بات کس کتاب کی ہے؟ اجی مجھے نہیں پتہ۔ میں نے کہا کس رسالے کی ہے؟ اجی مجھے نہیں پتہ۔ اچھا اس رسالے کی کس صفحے کی ہے؟ اجی مجھے نہیں پتہ۔ اچھا یہ پتہ ہے یہ رسالہ لکھوایا کس نے؟ حضرت تھانوی کی تالیف تھی یا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات تھے؟ اور وہ واقعہ کیا تھا، بات کیا تھی، کچھ پتہ ہے؟ اجی ایسے سنا ہے وہ پڑھواتے تھے لا الہ الا اللہ اشرف الرسول اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ حضرت تھانوی نے پڑھنے کا حکم دیا ہو یا حضرت تھانوی نے پڑھوایا ہو یا حضرت تھانوی نے فرمایا چلو میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں یہ کلمہ پڑھو۔ 100% جھوٹ، کذب، بہتان، افتراء ہے۔ حقیقت حال اگر دیکھیں نا آپ کو سمجھ ہے۔ یہ رسالہ الامداد ہے، 1915 میں چھپا ہے، آج اس کو 105 سال ہو گئے اس دھرتی پہ آئے ہوئے۔ یہ صرف مرزا صاحب کو نظر آ رہا ہے، باقی اور کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ بابا اس میں واقعہ کیا ہے؟ صفحہ 34 اور 35 اٹھائیں اور پورا واقعہ پڑھ کے رکھ دیں اور پھر آپ جا کر دیکھیں کہ وہ بات ہے کیا۔ میں آپ کے سامنے وہ رسالے سے الفاظ پورے پڑھ کے دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں آسانی سے سمجھ جائیں کہ بات ہے کیا، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس واقعے کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو کس حد تک مانا جائے اور اس حد تک مان کے پھر ہم کس حد تک اس کو آگے چلائیں۔ یہ ہے صفحہ 35، یہ انشاءاللہ لگ جائے گا، آپ اس میں دیکھ لینا ویڈیو میں۔ یہ صفحہ 34-35 ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا اور میں خواب میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا چاہتا ہوں اور میں آپ کا مرید ہوں، لیکن میرے منہ سے محمد الرسول اللہ کا لفظ نکلتا نہیں ہے، بالکل مجبور ہو جاتا ہوں۔ اتنے میں آپ ہی کا نام، یعنی مولانا اشرف علی کہہ رہا ہے کہ میں آپ ہی کا نام اس کا لے لیتا ہوں اور وہی پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ پھر میرے دل میں آتا ہے غلط پڑھ رہا ہے، میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں پر میں مجبور ہوں، میں صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ پوری پھر میرے منہ سے یہی نکل جاتا ہے، پھر یہ نکل جاتا ہے، پھر میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں۔ آخر میں لڑ کھڑا کر اٹھ گیا، میرے اوپر رکت طاری ہو گئی، زمین پر لیٹا ہوا تھا، زور سے چیخ ماری، ہے کیا ہو گیا؟ لیکن میرے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، میں بیدار ہو گیا۔ بدن میں بدستور بے حسی تھی اور وہ اثر ناطاقتی بدستور تھا، یعنی میری طاقت میں نہیں تھا، غیر اختیاری تھا اور میرے اوپر موجود تھا، اور مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ بیداری میں حضور پاک علیہ السلام کا خیال، حضور کی جگہ مجھے حضور یعنی حضرت اشرف علی تھانوی کا خیال آ رہا ہے، اور بیداری میں کلمہ شریف پڑھنی غلطی پر خیال آیا تو میں نے کہا صحیح پڑھوں، میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں، پھر میرے منہ سے بے اختیار یہی نکلتا ہے، پھر اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ حالانکہ اب میں بیدار ہوں، یہ خواب نہیں ہے اور یہ خواب نہیں ہے، لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں ہے۔ اس روز ایسا کچھ خیال رہا، دوسرے روز بیداری میں رکت رہی، یعنی روتا رہا۔ کیا کروں؟ خوب رویا، بہت رویا۔ اب بہت سی وجوہات ہیں، آپ کے ساتھ میری محبت کہاں تک ہے، میں کہاں تک عرض کروں؟ یہ مرید کرے، یہ میں نے وہی الفاظ پڑھ دیے ہیں۔ اب یہ خواب ہے اور خواب کی تعبیر کے اصولوں پہ دی جاتی ہے۔ نمبر 2، کچھ لوگ کہتے ہیں اچھا جی خواب کی بات تھی تو اٹھنے کے بعد بھی آپ نے اس کی تعبیر کے بارے میں کیا کہا؟ اب تو اٹھ گیا تھا، اب تو خواب نہیں تھی۔ تو میں نے کہا بابا 2 باتیں ہیں۔ جب وہ اٹھ گیا ہے، خواب کی کیفیت اس پر نظر آ رہی ہے، خواب کی کیفیت تو کچھ عرصہ رہتی ہے نا، کیا نہیں رہتی؟ ایک شخص کو خواب میں اللہ نہ کرے یوں بچھو نے یوں سانپ آیا اور کاٹنے لگا، بچھو پر چڑھ گئے اور وہ لڑکھڑا کر اٹھ بیٹھا، تو 2 سے 4 منٹ تو بندے ادھر دیکھتے ہو کیا ہو گیا، ہاتھ ملتا ہے انسان، انسانی فطرت ہے۔ یہ بندہ نہیں ڈرتا، کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں اوے تو خواب میں ڈرتا نا، آپ تو اٹھ گئے، آپ کیوں ڈر رہا ہے؟ لیکن وہ کیفیت تو اس پر رہتی ہے نا، وہ حالات تو رہتے ہیں، وہ معاملات تو رہتے ہیں، وہ اثر تو رہتا ہے نا۔ تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ حضرت جو خواب میں پڑھ رہا تھا وہی اثر میرے اوپر بعد میں تھا۔ اب یہ بندہ خود اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، میں برا پڑھ رہا ہوں، ٹھیک نہیں پڑھ رہا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ الفاظ ہیں الی آخری درود پاک کے، میں پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ مجھ سے نہیں پڑھے جا رہے، میرے منہ سے بے اختیار، ناطاقتی پہ، بے حسی پہ، میری کنٹرول میں نہیں ہے، کر رہا ہوں۔
تو جو جس کے کنٹرول میں نہ ہو اس کا گناہ ہوتا ہے۔ لرزہ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ خود ہی ہلے، خود ہی ہلے۔ نماز میں تو بالکل ٹھیک ٹھہرنا ہے نا، وہ اس کا ہاتھ ہل رہا ہے پھر بھی ہل رہا ہے، تو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اس کے اختیار میں نہیں ہے تو اب کیا کہیں گے؟ یہ غلط کر رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں میرے منہ سے خواہ سے لفظ نہیں کر رہے ہیں اور میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو اس نے خط لکھا، حضرت تھانوی نے جواب لکھا۔ اب جواب ان باتوں کا لکھنا پڑتا ہے جو چیزیں سمجھانی ہوتی ہیں۔ اگر حضرت تھانوی یوں سمجھاتے کہ بیٹا تو نے غلطی کی ہے تو اس میں غلطی کون سی ہے؟ خواب غلطی ہے۔ اور اگر سمجھاتے تو نے خواب سے اٹھنے کے بعد غلطی کی ہے تو خواب سے اٹھنے کے بعد غلطی تو وہ خود مان رہا ہے کہ میں بے اختیار ہوں، مجھ سے پھر بھی نہیں پڑھا جا رہا، میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس کو پتہ ہے صحیح کلمہ ہوتا کیا۔ تو خواب کی تعبیر کے اصولوں پہ دی جاتی ہے۔ تعبیر اور رویا اٹھائیں۔ امام وقت امام جعفر الصادق رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا ہے، حضرت میں نے خواب دیکھی ہے، میری چارپائی کے نیچے آ گیا، کہا اپنے سامان کو بستر بوریوں کو گول کر کمرے سے، چھت گرنے والی ہے۔ ایک عرصہ گزرا، ایک اور آیا، حضرت میری چارپائی کے نیچے آ گئے، میں نے خواب دیکھا، کہا چارپائی کے نیچے جگہ کھود، مال نکلے گا۔ اب مال نکلا۔ شاگردوں نے پوچھا سائیں یہ تو کچھ عرصہ پہلے یہی خواب، چھت گری، اب وہی خواب، مال نکلا۔ کہا بیٹا خواب میں موسم کا بھی دخل ہوتا ہے، سردیوں میں دیکھا جانے والا آگ چارپائی کے نیچے سے یہ فائدہ ہے، اور گرمیوں میں چارپائی کے نیچے سے آگ یہ نقصان ہے۔ اس کی چھت گری تھی اور اس کا یہ ہوا۔ ایک شخص آیا، کہا جی میں نے اذان دی، ان نے اس کی حالت دیکھی، اچھا دیندار نہیں ہے، بد دین ہے، غلط ہے، اچھا اس کے برے معاملات ہیں۔ کہا چوری نہ کرنا ورنہ ہاتھ کٹ جائیں گے۔ اس نے چوری کی، اس کے ہاتھ کٹ گئے۔ ایک اور آیا، دیندار بالکل ٹھیک، نیکوکار، سچا تھا، جھوٹا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی میں نے خواب میں اذان دی، کہا تو حج کرے گا۔ شاگردوں نے پوچھا امام وقت کیا ہو گیا؟ ایک بندہ ایک خواب دیکھے تعبیر اور دوسرا دیکھے دوسرا۔ بیٹا تعبیر کے اصول بھی ہوتے ہیں۔ استاد جی کیا اصول ہوتے ہیں؟ فرمایا قرآن کریم میں اذانوں کا ذکر موجود ہے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، سورۃ نمبر 12 سورۃ یوسف۔ یہاں اذان کا ذکر چوروں کے لیے آیا جن کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو اذان کا ذکر آیا ہے۔ جن کے حالات ٹھیک نہیں تھے تو ان کے لیے اذان کا لفظ آیا، تو اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے تو چوری کی طرف بات کر کے میں نے اشارہ کہہ دیا، یعنی چور بولا گیا۔ اور ادھر اور جو ٹھیک ہے کہا اذن فی الناس الحج، کہا یہ اذان کا ذکر آیا ہے حج کے معاملات میں، نیکوکاروں کا، ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ تو خواب میں تو ایسا معاملہ ہوتا ہے، خواب میں جو معاملات چلتے ہیں وہ عام بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کون سے اصول دیکھنے ہیں، کس اصول پہ نہیں دیکھنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں موجود ہے، خواب دیکھا رسول اللہ کو پنکھا چل رہا ہوں، یوں پنکھا ہلایا جا رہا ہوں۔ کہا پنکھا ہلایا جاتا ہے گرمی سے ہٹانے کے لیے اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں مکھیاں ہٹانے کے لیے، رسول اللہ کی ذات پہ تو مکھی بیٹھتی نہیں تھی، یہ کیا گستاخی؟ جی نہیں، خواب کا اصول دیکھیں۔ کہا کیا دیکھیں؟ کہا تعبیر کا اصول ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے وہ چیزیں جو عام طور پہ مل گئی تھی وہ جدا کر دیں گے۔ رب نے کام لے لیا۔ تو میرے دوستو حضرت تھانوی عالم تھے، جاہل نہیں تھے، حکیم الامت تھے، مریض الامت نہیں تھے انجینئر صاحب کی طرح۔ وہ حکیم الامت ہے، حکیم حکمت سے کام لیتا ہے، دانائی سے کام لیتا ہے، تجربے سے کام لیتا ہے، ایکسپرٹ ہوتا ہے، مہارت سے کام لیتا ہے، پلمبرنگ نہیں کرتا، وہ پھکیاں نہیں دیتا، وہ حکیم سمجھتا ہے معاملہ ہے کیا۔ آج کل تو پھکی کے چکر میں خود پھانک جاتے ہیں چیزوں کو، وہ نظر نہیں آتی۔ حضرت حکیم الامت نے خواب کے اصول کو سامنے رکھ کے اس شخص کو جواب دیا کہ جس بندے کے لیے آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہو، تو وہ شخص آپ کا پیر ہے، تو وہ متبع سنت ہے، آپ کی ٹھیک جگہ جا کر اطلاع اور بیعت ہوئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مریدوں کو کلمہ پڑھوانا، اور شرم کر، اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھوانا۔ اچھا میں ایک بات کرتا ہوں، اگر اسے کلمہ پڑھوانا کہتے تو پوری زندگی میں ایک بندے کو پڑھوایا، اور کلمہ تو وہ ہوتا ہے جو سب کو پڑھایا جائے، کلمہ تو وہ ہوتا ہے جو ہر آن، ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر وقت بولا جائے، ہر کسی کو کلمے کی دعوت، کلمے کی دعوت، کلمے کی دعوت۔ کلمہ تو ہوتا ہے وہ جو ہر کسی کو کلمے کی دعوت دے، ہر کوئی کلمہ پڑھتا ہے۔ کیا اس واقعے کے علاوہ پوری زندگی میں حکیم الامت نے کلمے کو حکم دیا؟ جی نہیں۔ کبھی لکھا؟ جی نہیں۔ کہا؟ جی نہیں۔ پڑھا؟ جی نہیں۔ پڑھوایا؟ جی نہیں۔ اور مرزا صاحب تھوڑی سی ایتھکس ہوتی ہیں، اصول ہوتی ہیں، کوئی شرم اور حیا ہوتی ہے، پھر جا کر بندہ بات، اس کو کلمہ پڑھوانا کہتے ہیں۔ تمہارے بابے کلمہ پڑھواتے رہے، اور اگر میں یوں بولوں تمہارا انجینئر جھوٹ پہ جھوٹ بولتا رہا، پھر یار وہ بات کرو جو بات کرنے کی ہے۔ انصاف کا اگر خون نہیں ہو گیا نا، اور اگر انصاف کا خون آپ نے نہیں کیا تو یہ بات ببانگے دول موجود ہے۔ 1915 کی بات کر رہا ہوں، تمہارے بابے کلمہ پڑھواتے رہے، کس بنیاد پر بات کر رہے ہو یار؟
میں بعضوں کو تمہاری بات پہ حیران ہو جاتا ہوں. اگر حضرت تھانوی اس طرح کے برے کلمے پڑھواتے تھے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے کے لیے 1940 میں جب ارادہ کیا ہے, پکا عزم مصمم کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے رابطے قائم کیوں کیے؟ حکیم الامت کی طرز پہ جناح کیپ جو آج ہے وہ تھانوی کیپ تھی, وہ کیوں پہنی؟ قائد اعظم نے حکیم الامت کی منشا پہ ہاتھ میں عصا کیوں رکھا؟ 3 پیس چھوڑ کے قائد اعظم نے شیروانی حکیم الامت حضرت تھانوی کے کہنے پہ کیوں رکھی؟ حکیم الامت کے 2 شاگردوں کو مانگ کر اپنا ساتھ کیوں دیا؟ مولانا ظفر احمد عثمانی, مولانا شبیر احمد عثمانی, ان کو ساتھ رکھا, ان سے جنازہ پڑھوایا علامہ شبیر احمد عثمانی نے. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ گستاخ رسول کے پاس گئے تھے جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوا رہے تھے. پوری رہتی دنیا حکیم الامت کا نام لے کے دنیا جانتی ہے اس شخص کا کیا کام ہے. رہتی دنیا تک ان کے ریکارڈ اصلاح موجود ہے اور ان کی ملفوظات موجود ہیں, ان کی کتب موجود ہیں. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں میری زندگی کا نچوڑ ہے, کسی بندے کی زندگی کا رخ دین کی طرف بدلانا ہو تو حکیم الامت کے خطبات اور ملفوظات سے بڑھ کے ان کے پاس آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو اس طرح آپ پیش کر اور اس کی عام فہم انداز میں وہ سمجھ سکے. حکیم الامت کے ملفوظات میں قرآن اور حدیث کا مجموعہ, شریعت کی باتیں اور ایسی ایسی چیزیں آپ کو عام آدمی کے لیے مل جائیں گی. ورنہ کوئی عالم ہو تو وہ استدلالات نصوص سے کر لے, لیکن عام آدمی کے لیے تو اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہے جو اس کو تو غنیمت مل گئی. تو حکیم الامت کے اوپر ایسا جھوٹ بہتان کلمہ پڑھواتے رہے. میں کہتا ہوں یہ کائنات ختم ہو سکتی ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان پھٹ کر نیچے آ سکتا ہے. قرآن کریم میں وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ, آسمان کو چھیلا جا سکتا ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ, زمین توڑی جا سکتی ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, سمندر ابل کے باہر آ سکتے ہیں. وَإِذَا الْقُبُورُ بَعْثِرَتْ, قبریں اکھیڑ کے بندے اللہ قیامت میں باہر نکال سکتے ہیں. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ, ستارے جھڑ سکتے ہیں. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, اپنے مال کو چھوڑا جا سکتا ہے. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, دنیا جہان کے وحوش کو ایک جگہ واشیوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. لیکن قیامت تک انجینئر کیا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, اس کی پوری ملت مل جائے نا, حضرت تھانوی کلمہ پڑھواتے رہے یہ لفظ ثابت نہیں کر سکتا. اتنا بڑا جھوٹ, بہتان, کذب, الزام, یہ انجینئر صاحب آپ کو زیب دیتا ہے. یہ آپ ہی کا کام بنتا ہے کہ آپ جیسے لوگ اس طرح کا جھوٹ بولیں. وہ کہتے ہیں اذا اتتک مذمتی من ناقص فی شہادت لی بانی کامل. سنو لوگو, اگر میری مذمت کرنے والا, میرے اوپر تنقید کرنے والا کوئی ناقص میری تنقید تمہیں دے دے تو سمجھ جانا وہ ناقص مجھے تنقید کا نشانہ اس لیے بنا رہا ہے کہ میں کامل ہوں. عجیب بات ہے. وہ کہتے ہیں ایک علاقے میں ایک بندہ گیا تو اس نے عجیب منظر دیکھا. بادشاہ بیٹھا تھا تو بادشاہ نے اس طرح رکھا ہوا تھا, کسی وجہ سے بادشاہ کا ناک کٹ گیا. اس نے وزیروں کے ناک کاٹنے کا حکم دیا, وزران عوام کے ناک کاٹنے کا حکم دیا, سب ناک کٹے بن گئے. ایک ناک والا آدمی وہاں گیا تو وہ تو ناک والا تھا, یہ ناک کٹے, تو اس نے کہا یہ تو ناک کٹے. انہوں نے کہا یہ ہمیں خراب کرے گا, چلے اسے خراب کرنے کی کوشش کرو. اور جی ناکو آ گیا, ناکو آ گیا, ناکو آ گیا. وہ ناک والے کو خراب کرنا شروع کر دیا. ناکو آ گیا, یہ ناکو ہے تاکہ یہ بھی اپنی ناک کٹوا لے. اور تم ناک کٹے حضرت تھانوی پہ, ناکو آ گیا, ناکو, وہ تو ناک والے ہیں, عزت والے ہیں, احترام والے ہیں. آپ ان کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں. تمہارے بابے کلمے پڑھواتے رہے. یار اس بات سے پہلے تمہیں خدا کی پکڑ آ جانی چاہیے, اور اللہ کی پکڑ تمہاری پھٹکار پوری دنیا تمہارے چہروں سے اور تمہارے اعمال سے دیکھ رہی ہے. اگر انصاف کا خون نہیں ہوا نا تو میں نے دنیا کے سامنے حکیم الامت کے مقدمہ رکھ دیا ہے. اب عوام خود ہی فیصلہ کر لے گی کہ مرزا صاحب کی دلیل کتنی اچھی ہے, کتنی وزنی ہے. لوگ کہتے ہیں جس کی دلیل پہ بات کرو, میں نے کہا سادے اس کے ڈھکوسلے ہیں. آپ کہتے ہیں دلیل پہ بات کرو, چلو میں نے دلیل پہ بات کر لی جسے تم دلیل کہتے ہیں. اب اس بات کو سامنے لایا جائے اور دودھ دودھ اور پانی پانی ہو گیا. اب بات کر. سنا حضرت مفتی صاحب سے سوال ہوا کہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ رحمت واسعہ جو ہیں وہ اپنا کلمہ پڑھواتے تھے, تو حضرت نے اس کا صاف صاف جواب دیا ایسا نہیں ہے. حضرت نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں کیا ہے. ایک شخص ہے, اس کو خواب آئی اور خواب کے اندر وہ یہی پڑھ رہا تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. تو
تو حضرت نے فرمایا، اور یہ بات 1941 یعنی حضرت نے کچھ فرمایا کہ اس کو 105 سال ہو چکے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت نے فرمایا کہ یہ بات آج تک کسی کو نہیں پتا ہے سوائے کس کے، انجینئر علی مرزا جو ہے یہ بدبخت جو ہے یہ، کیونکہ یہ لوگوں کو غلط راستے پر اکساتا ہے، ان کے ذہنوں کو خراب کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، حضرت نے صاف صاف فرمایا کہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جو ہیں انہوں نے خواب کی تعبیر جو ہے وہ اس طرح بتائی ہے جیسے حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میرے بیڈ جو ہے اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اپنے بستر کو جلدی کھول کر چھت گرنے والی ہے، تو کچھ دنوں کے بعد اس کی وہ چھت گر گئی۔ اسی طریقے سے پھر ایک اور آیا، حضرت نے فرمایا، اس نے یہی پھر خواب بتائی، حضرت نے فرمایا کہ اپنے بستر اٹھا اور اس کو کھود، وہاں سے اس کو مال نکلا۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت مفتی صاحب نے صاف صاف فرمایا کہ بچوں آپ کو نہیں پتا ہے کہ کبھی خواب کی تعبیر کیا بتانی ہوتی ہے، کبھی اس کی آگ کی حرارت کچھ اور ہوتی ہے، کبھی ہواؤں کی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہی ہے خواب کی جو تعبیر۔ حضرت نے ایک اور بھی فرمایا کہ ایک اور آیا، وہ اپنے اذان دی اس نے، تو حضرت نے فرمایا کہ بچ جا، چوری سے بچ جا، ایسا نہ ہو کہ تیرے ہاتھ کٹ جائیں۔ تو کچھ دنوں کے بعد اس نے چوری کی، اس کے ہاتھ کٹ گئے۔ اور ایک نے خواب میں آ کر فرمایا کہ خواب میں نے آزان دیا، تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ کو حج کرنے کا موقع ملے گا، تو اس نے حج کیا۔ تو شاگرد حیران ہوئے، تو حضرت نے جیسے جواب دیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ یہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جو ہیں، یہ ان کے اوپر انجینئر علی مرزا جو ہے یہ تہمت لگا رہا ہے۔ کل اس کو خود قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ کیوں حضرت کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں؟ وہ بھی میرا بندہ ہے، تم بھی میرا بندہ ہے، لیکن تو نے ایسا لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جو ان کا اعتماد تھا، یعنی جو لوگوں کو آپ بتا رہی ہو کہ جو پہلے بزرگ ہیں وہ کیا بزرگ ہیں، بزرگوں کے بارے میں وہ کس کو، ہر ایک کے بارے میں وہ کیا کرتا ہے، اس کا ہر ایک کو وہ کم سے کم شرمندہ کرتا ہے، کبھی کہتا ہے یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی، جو میں لفظ بتا رہا ہوں شرمندہ کرتا ہے، یعنی لوگوں کے ذہنوں کو وہ خراب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اور آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔